بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہین اختر پٹھانی کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ ایک چھوٹا سا پیغام دینے کے لیے آئی ہوں کہ سوڈان کے ایک شہر میں ایک شخص آتا ہے اسٹور پر، اور وہاں سے وہ انڈے خریدنے کے لیے آتا ہے۔ جب وہ انڈے کا کارٹن اٹھاتا ہے اور کاؤنٹر پہ جاتا ہے تو جو کاؤنٹر پہ کھڑا شخص تھا اس نے انڈوں کی قیمت زیادہ بتائی کہ انڈوں کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس شخص نے وہ کاٹن اٹھایا اور جہاں سے اس نے اٹھایا تھا وہیں پہ جا کے دوبارہ رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے انڈے نہیں خریدنے، میں انڈوں کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں۔ اب وہ وہاں سے شخص چلا گیا۔ اس کو دیکھ کر وہاں کے جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی یہی روٹین شروع کر دی۔ وہ انڈے خریدنا بند کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جب تک واپس اسی ریٹ میں انڈے نہیں ملیں گے تو ہم نہیں خریدیں گے، ہم نہیں کھائیں گے۔ جب دکانداروں نے یہ دیکھا کہ ان کے انڈے نہیں فروخت ہو رہے ہیں اور جو دکاندار کو پیچھے سے پولٹری فارم والے تھے وہ سپلائی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس پچھلا سٹاک بھی پڑا ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے انڈے خریدنے بند کر دیے ہیں، لہٰذا ہم نہیں خرید سکتے۔ اب جب پولٹری فارم والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، یہ لوگ خرید لیں گے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگ نہیں خرید رہے۔ جب ان کو نقصان ہونے لگ گیا تو انہوں نے پھر آ کے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم انڈوں کی جو قیمت ہے وہ واپس اسی ریٹ میں جو ہے واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو پھر عوام نے کہا کہ نہیں، ہمیں اسی ریٹ میں نہیں چاہیے، ہمیں اس سے بھی کم چاہیے۔ پھر ان کو مجبوراً جو ان کا ریٹ تھا اس سے چوتھا حصہ کم کرنا پڑا اور اپنے انڈے فروخت کرنے پڑے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک ساتھ ہو کر آگے چلنا۔ ہم اسی طرح ہمارے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور تھا، وہاں پہ حضرت علی کو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمش بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا ہے کہ آپ کشمش نہ خریدیں، اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کی جگہ کھجور خرید لیں، کھجور خرید کے کھا لیں۔ تو ایک اور صحابی تھا، وہ اس نے بھی کہا کہ گوشت زیادہ ہو گیا، مہنگا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ یہ نہ کھائیں، کوئی اور کھائیں، اس کو چھوڑ دیں کچھ دنوں کے لیے۔ جب تک ہم یہ چیزیں خود سے اپلائی نہیں کریں گے، خود نہیں چھوڑیں گے، تو کوئی دوسرا آ کے اٹھ کے کچھ نہیں کرنے والا ہے۔ ہم کو ایک ہونا پڑے گا۔ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ جب ہم خود اپنی قسمت یا خود اپنے ملک کو نہیں سنواریں گے تو کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے حکمران بیٹھ کے کھا جائیں گے لوٹ کے ہمارے پاکستان کو۔ ہر ایک پاکستانی کو اٹھنا پڑے گا، ہر ایک گھر سے ہر ایک فرد کو اٹھنا پڑے گا، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ یہ مت سوچے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ایک ہوں، دوسرا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ قدم تو بڑھائیں تو پھر انشاءاللہ دیکھیے قافلہ بن جائے گا۔ یہ ہوتا تھا پہلے والا اسلام کہ سارے مل کے ایک جان ہو کے آگے بڑھتے تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک ہیں تو ہم دوسرے کسی اور کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں، مل کر چل سکتے ہیں۔ الگ الگ مت ہوئیے، خدا را ایک ہو کے چلیے اس ملک کو سنوارنے کے لیے۔ ایک چاہے کسان ہے چاہے مزدور ہے، یہ اس کا بھی ملک ہے، یہ اس کا بھی پاکستان ہے، وہ بھی اپنے ملک کے لیے کوشاں کرے اور اپنے ملک کی جد و جہد میں حصہ ڈالے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے، خصوصی رحم کرے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اس دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پہ اور ہمارے پیارے پاکستان پہ اپنا خصوصی کرم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔